میں آپ سبوں کے لیے کلام پاک کی سعادت حاصل کروں گا۔ 12ویں آیت سے 3 باب فلپیوں کا خط۔ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھتا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں بلایا ہے، اوپر بلایا ہے۔ 4 باب اور اس کی چند آیات۔ 10ویں آیت سے، میں خداوند میں بہت خوش ہوں، اب اتنی مدت کے بعد تمہارا خیال میرے لیے سرسبز ہوا۔ بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا، مگر موقع نہ ملا۔ یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں میں ہوں اسی میں راضی رہوں۔ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں۔ ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا، بڑھنا، گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ آمین۔ اچھے طالب علم کی طرح کہہ سکتے ہیں آمین۔ آخری آیت جو ہم نے پڑھی ہے یہ آج کی مرکزی آیت ہوگی ہماری، اور اسی پہ ہم دونوں لیکچرز جو ہیں اس کی بنیاد رہے گی۔ تو اس آیت کو ہم نے پہلے بھی ہمیں یاد ہے، مجھے پتا ہے جب میں دوران تلاوت یہ کر رہا تھا تو آپ کی زبان پر یہ آیت ورد کے طور پر آ رہی تھی اور مجھے برکت مل رہی تھی۔ تو میں چاہوں گا ہم سارے برکت پائیں گے۔ اس آیت کو دوبارہ میرے پیچھے دہرائیے گا تاکہ ہم برکت پا سکیں۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہم نے شروع میں کہا او کعبہ دے وانگر اور میری جوانی نو، تو اس آیت کو بلند آواز سے پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھیں گے اور یہ آخری مرتبہ ہوگا۔ جو مجھے ابھی بھی ویسے آپ نہیں پڑھ رہے جیسے پڑھنا چاہیے۔ یاد ہے چھٹی تو پہلے پہاڑا پڑھایا جاتا سی، کتنا اچھی پڑھتے سن، مقابلے نال پڑھتے میں سانگے۔ آج سمجھ لو واپس آ جاؤ اپنے اسکول سے۔ تو پلیز ذرا بلند آواز سے اپنے آپ کو آزاد کیجیے گا، اوپن کیجیے گا اور بلند آواز سے پڑھیے گا۔ جو مجھے تھینک یو پنجابی کے اندر سواد آ گئے، ایسے ذرا بلند آواز سے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کتنے ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں، ذرا بلند آواز سے بولیے، اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اب سب کچھ ہے کیا؟ آج سارے ٹائم ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ سب کچھ ہے کیا۔ اسے اگر تھوڑا پیچھے کر دیں تاکہ میں یہاں تک آ سکوں۔ سب کچھ ہے کیا جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر میں پروفیسر بننا چاہوں تو، اگر میں ڈاکٹر بننا چاہوں تو، انجینئر بننا چاہوں تو، اگر پادری بننا چاہوں تو، اس کا مطلب ہے جو میں بننا چاہتا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں ایمان رکھتے ہیں۔ جو میں بننا
چاہتا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو میں سوچتا ہوں، مثال کے طور پر میں سوچتا ہوں میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، میں پروفیسر بن جاؤں، میں پاسٹر بن جاؤں، میں مینیجر بن جاؤں، میں فلاں فارم کے اندر یہ کام کرنا شروع کر دوں، میں یہ کام کرنا شروع کر دوں، میرا عہدہ بڑھ جائے، میرا اسٹیٹس بڑھ جائے، میرا گھر بن جائے، میں یہ کر لوں، میں عمارت اچھی بنا لوں، اچھی بلڈنگ بنا لوں، اچھا بزنس بنا لوں، اچھی نوکری میرے پاس آئے، مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں ساتھ رہیے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ ساری عمر اسٹرگلنگ لائف گزارتے ہیں، ہوتا نہیں ہے۔ محنت کرتے ہیں، صبح شام دوپہر، اسٹرگلنگ لائف، محنت کی زندگی گزارتے ہیں، ٹائم گزارتے ہیں، چاہے وہ آپ پاسٹر کے فیلڈ میں ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ جابس کرتے ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، اسٹرگلنگ لائف ہے ہماری، اور جو ٹارگٹ ہمیں ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے وہاں تک ہم پہنچ نہیں پاتے۔ پالوس رسول ایک خوبصورت بات خطوط کے اندر لکھتا ہے، میں اچھی کشتی، ساری میموریل سروسوں میں ہی لکھے ہوتا ہے، جنازوں میں یہی بات ہے، لیکن آج جنازہ نہیں ہے کوئی، خدا کا شکر ہے، نہ میموریل سروس ہے، لیکن پالوس رسول کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا، اس کا مطلب جہاں میں نے دوڑ کو مکمل کیا، میں نشان کی طرف، میرے ساتھ کی طرف، میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا میرے ساتھ میں نشان کی طرف، میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، اور میں بھاگتا جا رہا ہوں تاکہ میں کشتی کو کیا کروں، مکمل کروں۔ تو یہ لائف جو ہے، جو ہماری زندگی ہے، یہ ساری کی ساری ایک اسٹرگل ہے، محنت ہے۔ اب کئی مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں ہم محنت نہیں کرتے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اب یقین جائیے ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، لیکن کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے، یہ ہمیں کئی مرتبہ پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے خواہشات بے شمار ہیں، ہماری سوچیں بے شمار ہیں، لیکن ہمارا ٹارگٹ کئی مرتبہ نہیں ہوتا۔ آج صبح ہم تمام مل کر خدا کے بات پر مبنی بات میں نے جو وہ یہ کہتا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، آپ ایسے بہت سے ایسے ہیں جو مایوس بیٹھے ہوئے لائف سے، دعا کرتے ہیں، کام نہیں ہو رہا، آپ چاہتے ہیں کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں، کہ آپ ساری عمر ایک جگہ پر رہنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے جاب شروع کیا 10,000 کی، اور آپ جب ریٹائرڈ ہو تب کتنی ہونی چاہیے سیلری؟ 10,000 بس۔ آپ نے اپنی جاب کا جب آغاز کیا 10,000 سے، تو آپ جب ریٹائرڈ ہوں گے تو ریٹائرڈ ہونے تک آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ 10,000 تک جانا چاہتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ہماری زندگی ایسی ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی ترقی ہوتی ہے، اور ویسے کہ ویسے ترقی رکی رہتی ہے۔ ہم بزنس شروع کرتے ہیں چھوٹا سا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بزنس ڈویلپ ہو، بڑا ہو، ہم سوچ کہاں پر لے کر جاتے ہیں، کہاں ہم نے اپنے بزنس کو لے کر جانا ہوتا ہے، لیکن بزنس سٹارٹ کرتے ہوئے بزنس وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، موقع کے ساتھ میں پہلے ہاتھ باندھ رہا ہوں، ایک بندہ کرائے پہ اپنا گھر لیتا ہے، اور پھر ساری عمر کرائے پہ رہتا ہے، اور اگلی نسل بھی کرائے پہ ہی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ ساری عمر خدا چاہتا ہے ہم ایسے ہی زندگی گزاریں، ساری عمر خدا چاہتا ہے کہ ہماری خواہشات جو ہے وہ مٹی رہے کسی طرح، ہم اچھی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں۔ زمین اور اس کی معمولی کس کی ہے؟ بلند میرے نال دے آگے پلیز، میں تو دوری کا پہاڑا پڑھی تھا ہوتا سی، میں نہیں پہاڑے پر میرے بائبل دے دیا۔ زمین اور اس کی معمولی کس کی ہے؟ اگر میں اپنی بائبلیں بند کر دیں گے نا، نوٹس بند کر کے میرے ساتھ بات کریں بس، آج ضرورت نہیں ہے نوٹس لینے کی، اپنے اندر نوٹس لینا۔ زمین اور اس کی معمولی کس کی ہے؟ آپ کون ہیں؟ نہیں، اپنی حیثیت دسو، آپ کون ہیں؟ آپ کا خدا ہے یا خدا باپ ہے؟ آپ کا خدا ہے؟
خدا باپ ہے تو جو باپ کا ہے وہ کس کا ہے؟ تسی اپنے ماں پیو نال لڑ کے انہاں دی اکھاں دے سامنے وشکاروں کند مار لئی تے ہوتا جی ایسا ماں بھی زندہ پیو بھی زندہ لیا میرا حصہ کٹ پنجابی کہتے ہیں سنگ کے نو رکھ کے لے جائے لیا بھائی پیسے دے میرا حصہ دے باپ سے انہیریٹنس میراث ہم لے لیتے ہیں کہ تو یہ میری ہے یہ میری جائیداد ہے آپ میرا باپ ہے اور یہ آپ کا جو ہے اس میں میرا پورا حصہ ہے تو خدا کتنوں کا باپ ہے تو اس کا جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے تو پھر کس کی ہوئی؟ یہ بڑے بڑے امپائرز جو لوگوں نے کھڑے کیے ہیں بڑے بڑے بزنسز جو کھڑے کیے ہوئے ہیں بڑی بڑی عمارتیں جو کھڑی کی ہیں یہ خوبصورت لگژری کارز یہ چیزیں یہ کس کی ہیں؟ لیکن ساڈے کول کیوں نہیں؟ ابھی محنت نہیں کرتے خداوند کی بات نہیں مانتے صدقے ڈالا تیرے خداوند کی گلا کی باقی نہیں ملتے میرے نام لینا جائے سمجھ کے جانا ہے اس لیے کہ بائبل بند کرتا ہوں نوٹس بھی بند کرتا ہوں جو مجھے طاقت بخشتا ہے کتنے گئے پھر کہاں گئے؟ جھوٹ کیا ہے؟ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں وہ ہمارا باپ ہے وہ ہمیں طاقت بخشتا ہے کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ روح القدس ہمارے ساتھ ہے؟ سارے ہی ہوں گے تھینک یو سارے ہی جنا جنہوں نے خدا باپ روح القدس ناری ہے انہیں میرا جدا ہو جائے جب آپ کا خدا باپ ہے تو روح القدس جدا ہے آپ سے جب خدا باپ ہے آپ کا تو روح القدس آپ کے ساتھ ہے تو جب روح القدس آپ کے ساتھ ہے تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کو باپ کہتے ہیں تو پھر تینوں ہی ہمارے ساتھ ہو گئے نا تو جب وہ ساتھ ہے تو جو میرے اندر ہے جو مجھے قوت بخشتا ہے اس میں لیکن ہوتا نہیں ہے یہی تو پرابلم ہے نوجوان بیٹے بیٹیاں کہتے ہیں میں اب جب بچوں کا آپ انٹرویو کرتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ ان کا انٹرویو کرتے ہیں جب بیٹا ادھر بات آپ کسی گھر میں مان جاتے ہیں اسپیشل رشتہ دیکھنے جائیے نا تو ایوی ہیلو ہائی کر رہی اس کو کی بننا چاہتے ہیں وہ بھی ایک بات ہے جی میں پائلٹ بننا ہے میں ڈاکٹر بننا ہے ایسے ہی ہوتا ہے اور آپ کو اگر کوئی اندر سے چھیڑ کے دیکھے نا تو آپ کے اندر کی ساری باتیں ایسی ہوئی ہیں آپ کیا بننا چاہتے تھے کیا کرنا چاہتے تھے کیا آپ کی سوچ تھی یہ آپ بہتر چاہتے ہیں جب آپ اپنے بستر پر ہوتے ہیں لیٹتے ہیں تب آپ ان تمام چیزوں کا انالیسس کرتے ہیں آپ جتنی مرضی دعا کر لیں جتنے مرضی روزے رکھ لیں یہ آپ کی روح کا معاملہ ہے دعا کرنا بندگی کرنا پرستش کرنا یہ آپ کا تعلق خدا کے ساتھ استوارنا ہے لیکن بائبل مقدس کلام بیان کرتا ہے منصوبے انسان بناتا ہے کون؟ خدا تو نہیں بناتا منصوبے انسان بناتا ہے اور یہوہ پاک خدا ان کی تکمیل کرتا ہے اب میرے ساتھ ایک منٹ میرے ساتھ یہوہ خدا تکمیل کرواتا ہے عقل کی دی خدا دی انسان دی میرے ساتھ عقل کس کی خدا کی نہیں ہے خدا کہتا ہے حکمت اور بائبل میں لکھا ہے سب کو بیاسی کے ساتھ دیتا ہے وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں پر بھی یکساں چمکاتا ہے پھر ایک آگے کیوں دوسرا پیچھے کیوں پھر ایک آگے بڑھتا ہے سائیکل میں نہیں بڑھتا ہے گبر ماریا کوئی تھوڑا جا ساتھی کد تو اونچی کد ہو جائے نا ایوی لیٹ کے لگتا ہے فلانے کو ٹائم لگے گا لگتا ہے نیا چیز پرابلم ہمارے اندر کیوں ہم کیوں چیلنج کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کیوں آگے ہم خود نہیں بڑھ رہے آج بائبل مقدس میں سے ہم جانیں گے کہ ہم کیوں ایک جگہ پر اسٹک ہو گئے ہیں کولو کا پہل آپ نے دیکھا ہے وہ پیروں میں میٹر اگر بند نہیں کرتے شام کا کنا کو چل رہے گا وہ پیروں میں میٹر بند ہو مائلج معلوم کر ہوئی کتنا چلتا ہے تو کتنا چل رہے گا
صبح سے بیچارہ جھوتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، اور شام تک چلتا ہے، اور انسان اس کو چلاتا ہے. لیکن اگر شام کو اس کا میٹر اتارا جائے تو کتنے مائلز اس نے سفر کر لیا ہو، لیکن جب آنکھوں سے اس کی پٹی اتاری جاتی ہے کہاں ہوتے سادہ بھی حال نہیں چاہیے. جہاں سے ہم لائف شروع کرتے ہیں وہ تھے کسی پاسٹر میں کوئی پاگی کتنے ممبر ہوئے تھے، میرے کو 500 ہے. 2 سال بعد پوچھو کتنے، 500. 1 سال بعد پوچھو 500. سال اگلے سال میں پوچھو 500. کیا ہماری لائف کا یہ حال ہے کہ جہاں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سے آگے بڑھتے نہیں ہیں، آگے جاتے نہیں ہیں. جہاں سے آپ نے نوکری سٹارٹ کی ہے تھوڑا سا آپ کا رینک بڑھا ہے، وہی کے وہی ہے. اور یہ حقیقت ہے، جہاں سے آپ نے بزنس سٹارٹ کیا وہی کے وہی آپ پھنسے ہوئے ہیں. جہاں سے آپ نے اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کیا ہے اور تھوڑی سی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد وہی کے وہی رہ گئے. کوئی بندہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ کرسچن ہی جو کہتے ہیں کہ مسیحیت ہماری ہے، یسوع مسیح ہمارا ہے، خدا باپ ہمارا ہے، ہم شہزادے ہیں، ہم شہزادیاں ہیں، خداوند کا فضل ہم پر ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں. میں انہیں کا مکمنا سالوں کے کھڑے تالیاں مارو تو ہماری ہوئی ہے. میں کہنا ہر یہ چیز ہے تو سارے کہیں آج جو میں باتیں کروں گا پلیز ایک کر لیا ہے. میں ایک دن میں چرچ پہ کہہ رہا تھا آپ اتنے ایموشنل ہم ہو جاتے ہیں. میں کہا میں کہتے ہوئے کتے دیکھنیاں لے جانا تو ہم نال لے جاتے ہیں. لیکن یقین جانیے خدا آپ کی سمجھ بدلنا چاہتا ہے، آپ کی سوچ بدلنا چاہتا ہے، آپ کا ارادہ بدلنا چاہتا ہے. پہلی بات ہم ناکام کیوں ہیں؟ کیا مسیحی مذہب کے اندر سے ناکامیاں ہیں؟ اور ہم اپنی ناکامیاں کبھی گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں، کبھی رشتے داروں پہ ڈالتے ہیں، کبھی ماں باپ پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی بہن بھائیوں پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی پہ. آپ کی سارا سال کے شوگر بھی کروا لیں گے، بلڈ پریشر بھی کروا لیں گے، مرضا میں لوا کے جلدی قبر چھوٹے جائے. الزام دوسروں پہ لگاتے رہتے ہیں، الزام. پالوس رسول کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اسے سب کچھ کر سکتا ہوں. اس میں رکھی رکھنی ہے پورا 2 سیشن نہیں چل گئی. اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. پہلی بات ہم آج تک پہلی بات آج تک ہماری انڈرسٹینڈنگ کلیئر نہیں ہے ہم نے کرنا کیا ہے. اس کو بائبل کے اندر رویا کہا جاتا ہے، اس کو بائبل کے اندر رویا کہا جاتا ہے، اور سیکولر ورلڈ کے اندر بھی اسے وین یا رویا کہا جاتا ہے. دونوں جگہوں پر ریلیجس دنیا کے اندر، مذہبی دنیا کے اندر اور غیر مذہبی دنیا کے اندر، دونوں ادیان کے اندر اس کو رویا کہا جاتا ہے، وین کہا جاتا ہے، یا اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر نہیں ہے، آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، سوچ کلیئر نہیں ہے. اب بائبل مقدس میں لکھا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ. ذرا بلند آواز سے، میں نے پہلے بتایا آئیے میرے ساتھ آج کا پر پڑھنی ہے. جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کرنا کیا ہے. سو کئی مرتبہ ہم رات کو لیٹتے ہیں پلاننگ کرنے کے لیے. آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے ساتھ بات کرتے ہیں؟ تو جنہیں آ چکے ہیں نا نالتا ہوں وہاں میں پاؤں گی اپنے یاد ہے بندہ ایسے ٹوٹا ٹوٹا گلا کر رہا ہے. اب ہم راستے میں آ رہے تھے جہاز میں، جو سیٹ پہ بیٹھا تھا بیچارہ، میں اس کے لیے پریشان تھا. تو کر کیا رہا ہے؟ کبھی مجھے ایسے لگے اس نے بلوٹوتھ لگایا، فون پہ بات کر رہا ہے، ہینڈ فری لگائی ہے یا فون پہ بات کر رہا ہے، لیکن وہ باتیں کرتا جا رہا تھا. جب سفر کا اینڈ ہوا تو پتا چلا کہ اس کی والدہ کے بھی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ خود غلامی کلامی کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ہی باتیں کر رہے ہیں. جگہ پڑا ٹھیک ٹھاک سے آنا پڑتا ہے. ہم اپنے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لوگ سر پاگل کہتے ہیں. جب آپ اپنے ساتھ باتیں کرتے تھے اپنے کام میں پاگل کہہ رہے تھے. اب جب آپ اپنے ساتھ بات کر رہے ہوتے وہ کام کیا نہیں ہوتے اس وقت؟ تھینک یو. آپ کام کیا نہیں ہوتے؟ آپ کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کام کیا رہتا ہے؟
دیتے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے لگے کھسک گیا ہے. پہلی بات جب ہم خود کلامی کرتے ہیں اپنے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں 2 منٹ دے دیں نہیں تاکہ یہ بیٹھتے ہیں آگے نہیں بیٹھتے پلیز آگے آ جائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. آگے سے تو بور تو نہیں ہو رہا بور ہو رہا تو پانی پی لیں. تھینک یو ویری مچ. میں کر رہا تھا تو پہلی بات ہماری انڈرسٹینڈنگ کلیئر نہیں ہے ہماری سوچ کلیئر نہیں ہے. اس کو بائبل مقدس کے اندر رویا کہا جاتا ہے. اب رویا جو ہے یہ رویا ہے کیا چیز؟ رویا سادہ لفظوں میں کھلی آنکھوں سے اسکرین کے اوپر چلتی ہوئی چیز ہے. مثال کے طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہو یہاں کس طرح یہ ایل سی ڈی پہ کیا دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں اس ایل سی ڈی پر اگر اس کو ایل سی ڈی نہ کہیں تو تھوڑا پیچھے چلے جائے اس کو کیا کہتے ہیں ٹی وی. تو ٹی وی کو پورا لفظ ٹی وی کا کیا ہے ٹیلی ویژن. ٹیلی ویژن یہ ہے کیا ٹیلی ویژن. اب اس کا مطلب ہے ٹیلی ویژن کا مطلب جو ہم ٹی وی جسے کہتے ہیں تو کسی چیز کو ٹیلی کر رہے ہیں. اب جو میں یہاں کر رہا ہوں وہی نظر آ رہا نہیں آپ کو. اگر میں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہیں وہاں آپ کو. کیوں ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ٹیلی ویژن ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ٹیلی کر کے ہم دیکھ رہے ہیں. ویژن کہتے ہیں ویژن کمزور ہو گیا اکھا ٹھیک نہیں ہے. تو جو کچھ ایکچوئل ہو رہا ہے وہ پردے اسکرین پر آنے کا نام ویژن ہے. اب سمجھ رہے جی رویا ہے کیا؟ رویا ہے کھلی آنکھوں سے ہر چیز دیکھنی جو پہلے ہو رہی ہے. اور اس کو خدا کلام کرتا ہے. خدا نے بہت سے نبیوں کو رویا بخشی. رویا کیا بخشی؟ بائبل مقدس میں لکھا اور میں یک روح میں آ گیا اور خدا نے مجھے اوپر بلا لیا اور میں نے ان باتوں کو دیکھا جو ان باتوں کے بعد ہونا ضروری ہے. کھلی آنکھوں سے دیکھا. سو مذہبی دنیا کے اندر بائبل مقدس کے اندر ہم کھلی آنکھوں سے رویا دیکھتے ہیں. اسی طرح نبیوں نے پیغمبروں نے رسولوں نے خدا کے انبیاء نے خدا کے لوگوں نے بائبل مقدس کی رویا دیکھی. مقدس زکریا نے رویا دیکھی. مقدس دانیل نے رویا دیکھی. مقدس حنانیل نے رویا دیکھی. اور اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں یوحنا عارف نے بہت سی رویا دیکھی. اور ہم اس کو مکاشفہ کی کتاب دانیل کی کتاب زکریا کی کتاب حزقیل کی کتاب ایسی کتب کے اندر بہت سی رویا ہے جو ہمیں ملتی ہے. پیدائش کی کتاب سے ہی اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. سو رویا کا مطلب ہے کھلی آنکھوں سے پردہ اسکرین پر وہ چیزیں دیکھنا جو ایکچولی ہو رہی ہے وہ کھلی آنکھوں سے دیکھنا. سو اب آپ کو رویا کا سادہ ترجمہ معلوم ہو گیا کہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. کیا کبھی آپ نے اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ شیشے میں دیکھا. تھینک یو ویری مچ. اسی لیے پالوس کہتا ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے. شادی بھی یہ نکلی ہے. یہی تو میں سکھانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی دھندلا ہے. ویژن کلیئر نہیں ہے. مائنڈ سیٹ نہیں ہے ہمارا دماغ حاضر نہیں ہے. ہم ٹویسٹ ہو جاتے ہیں بدل جاتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں. سادہ سوال ہے. رشتہ کرنے کا سارا شوق ہے اور شوق نہیں بلکہ ضرورت ہے. بڑی بچیاں بڑی ہنس رہی ہیں. میری بیٹا 4 بیٹیاں ہیں. رشتہ جو ہے نا ہم دیکھنے کے لیے کرتے کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر کسی لڑکی کے لیے ہمیں دلہا ڈھونڈنا ہے یا لڑکے کے لیے دلہن ڈھونڈنی ہے ہم کرتے کیا ہے؟ پادری صاحب آپ کا بھی تجربہ کافی ہے. لوگ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں نہیں کہ آپ اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں. جتنے سوشل کام کرتے ہیں یا پاسٹرز ہیں یا گھروں کے اندر آنا جانا ہے پبلک ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہوئے کہتے کیا؟ سونا ہونا چاہیے. تھینک یو. منڈا سونا ہونا چاہیے. پڑھا لکھا ہونا چاہیے.
گھر اپنا ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ یہ ہے کہاں سے، آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہاں سے. اور آپ اپنی آنکھوں سے ایک پکچر پینٹ کر رہے ہیں اپنے ذہن میں کہ میں اپنی بیٹی کی جہاں شادی کروں وہ لڑکا خوبصورت ہونا چاہیے کہ جتنا سونا ہونا چاہیے وہ اگو صفات بیان کر لیں گے رنگ کو ٹھیک ہونا چاہیے. ایسی ہے جی. اب سونے کی گل کے لیے نا سامنے بھی بڑے بڑے سونے ہوتے ہیں. تھی افریقہ کو بھی بڑے بڑے سونے کوئی سارے پنجابی یا پاکستانی لوگ آتے ہیں چٹا رنگ ہوئے تو بندہ سونا تھا نہیں پائی. سونے کی ڈیفینیشن تو سر کرنی ہے کہ ہونا چاہیے. نہیں بات تو یہ ہے کہ آپ نے خوبصورت آپ یہاں آپ نے کرنی ہے ڈیفینیشن کہ خوبصورت وہ کیسا ہونا چاہیے. یاد ہوئے تو آپ بچہ پاگل کے جتنا بھی ہے ماں نے دلا ہی ہوتا ہے اور دوسرا نے بندہ باہر پاگل باہر کرتا ہوا کھایا جگہ گل سنو تو ماں نے میرے نام آیا. ماں کی خوبصورتی کیوں ہوتی ہے؟ آپ کے لیے کیا خوبصورتی ہے یہ آپ سوچ رہے ہیں. ماں کے لیے خوبصورتی کیا ہے وہ ماں سوچ رہی ہے. آپ دیکھیے کئی جب مثال کے طور پر میاں بیوی ایک بہت مقدس رشتہ ہے اور جب شوہر کے ساتھ وہ بات کرتی ہے یا شوہر کی تعریف کرتی ہے تو شوہر کو بڑا خوبصورت بنا کے نظر میرا شوہر بہت خوبصورت ہے یہ بالکل وال بھی کوئی نہ ہوتے بالکل. میں مثال دے جب ویسے اس کا کلر خراب ہو گیا جو دنیا کی نظر میں لیکن اس کی نظر میں سب سے خوبصورت وہی شخص ہے. خوبصورتی جو ہے وہ اندر اس کے ہے اور ہم اپنے اندر پینٹ کرتے ہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا ذہن ہے, ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی ایجوکیشن کیا ہے کیا ہے. جب آپ اس ساری چیزوں کو اندر لے لیتے ہیں پینٹ کر لیتے ہیں یہ ہے آپ کی ویژن. آپ ویژن یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ میں ایسا کریکٹر چاہتا ہوں جو میری بیٹی کے ساتھ منسلک ہو. تب جا کے آپ کہتے ہیں اس کے بعد آپ کیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں کیا کرتے ہیں اگلا قدم کیا ہے. یہ تو آپ نے بیڈ پہ لیٹ کے سوچا پھر اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی نے شوہر کے ساتھ دونوں نے مل کر گفتگو کی بات چیت کی پھر بات چیت کرنے کے بعد آگے کیا کرتے ہیں مار کے وہاں کے تعالیٰ ٹوٹ گیا. دعا کر کے آگے بڑھیں. تھینک یو سر. پھر آگے بھائی صاحب ایجدا منڈا لب کے دے دو سانو جی تو اپنا جب بھی رشتے کی گل ہوتی ہے تھی بھی یاد ہوئے منڈا کنا پڑھیا جی منڈا کی کرتا جی کڑی کی کرتی جی ایجدا لبنا تو ایتھے پینٹ ہو گئے کلیئر ہو رہا ہے. جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہے تو میں رویا کی سادہ تعریف آپ کو اپنے سماج کی مطابق بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں اور جب ہماری ذات کی باری آتی ہے پھر ہم بدل جاتے ہیں. اب رویا حقیقت کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ساری تصویر ساری پلاننگ اپنے اندر بنا لی ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. کئی مرتبہ ہم اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں ہم اس لیے زندگی میں کام نہیں کر سکتے ہم بدل جاتے ہیں ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں. ہم رات کو لیٹتے ہیں اپنے ساتھ کلام کرتے ہیں دعا کرنے کے بعد اپنے ساتھ کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ کرنا چاہتا ہوں. اور جب آپ اس کو اپنے اندر لیتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھ کے آپ بدل جاتے ہیں. آپ کی سوچ بدل جاتی ہے. رات کی گل ہی بھول گئی تھی کوئی 2-4 گھنٹے کی یاد رہتی ہے پھر وہ بھول جاتی ہے. میں اپنے آپ میں گل کی تھی میں نے کیا پلان کیا نیکسٹ ڈے نئی سوچ نیکسٹ ڈے نئی سوچ. اسی سوچ میں سارے وال چیٹے گرا کے بیٹھے ہیں. پھر ہمیں آپ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. کر تو کی سکنا پہلی گلیں بھول جانے ہم بھول جاتے اس لیے رسول کہتا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہے برباد ہو جاتے ہیں. اس کا ترجمہ جو آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ برباد ہو جاتے ہیں. ہم اس لیے برباد ہیں ہم اس لیے پیچھے ہیں ہم اپنی بات پر ٹکتے نہیں ہیں اپنی
یقین نہیں ہوتا. پہلی بات، ہم نے آج تک اپنی رویا کو کلیئر ہی نہیں کیا. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں فیوچر میں؟ آپ ایسے کوئی ہے جو یہ کہے کہ جی میں کل بہت بڑا سائنٹسٹ بنوں گا اور سائنٹسٹ بن کے میں یہ کام کروں گا دنیا کے اندر؟ یا کوئی یہ کہے کہ جی میں ابھی 10-12 سال کا ہوں، جب میں 30 سال کا ہو جاؤں گا یا 40 سال کا ہو جاؤں گا تو ایک بہت بڑا بزنس امپائر کھڑی کروں گا، اس کے اندر اتنے نوکر ہوں گے میرے ساتھ، اتنے بزنس کے پارٹنر ہوں گے، اتنے یہ ہوں گے. ایسی سوچیں تو ہیں نا ہماری. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، ایسی تو خواہشیں تو ہیں نا ہماری. سوچیں تو ایسی ہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے ہم رات کو سوچتے ہیں، صبح اٹھ کے ڈرتے ہیں. ڈرتے کیوں؟ نہ سنیے غور سے، آگے میں چل کے آپ کو سمجھاؤں گا. ڈرتے ہم کیوں ہیں؟ ڈرتے یہ ہیں کہ میں بھائی کو بتاؤں جناب آج میری عمر اتنے سال ہے یا 20 سال ہے، 30 سال ہے، اگلے 10 سالوں کے اندر میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں، اس کے اندر یہ کام ہوں گے. اچھا پاگل ہو گئے، پھسل گئی. پھر اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرنی ہے کہ ایک بیچارے نے جب تو لگنا نا میرا پیچھے سے بابے لائی گے. پھر کیوں؟ ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمارا تمسخرہ نہ اڑا ہے، لوگ ہمارا مذاق نہ اڑا ہے. مثال کے طور پر جیسے رشتے کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو پادری صاحب کئی لوگ رشتے کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے کروانا ہے، یہ کریکٹر ہے اور یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے. تو آپ خود ہی فیصلہ کئی مرتبہ، میں خود کئی مرتبہ کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں منڈا ہے کہ کڑی کی نہیں منگتا یا کڑی کی نہیں کہتی منڈا کی نہ منگ رہا میری کوئی نہیں. ہم خود کرتے ہیں اپنے اندر بات. جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، تو جو تھرڈ پارٹی ہے، جو سیکنڈ پارٹی ہے ہماری، وہ پبلک ہے. تو ہم جب اپنے ڈیل کو پبلک کے اندر نہیں لے کر جاتے اور اندر رکھ لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، خود بھی پورے ہو جاتے ہیں. پالوس رسول کہتا ہے میں نے اچھی کشتی لڑ لی. مرنے سے پہلے کہا یا مرنے کے بعد کہا؟ انہوں پتا بھی نہیں بچارے ہوتا، جنہیں جنازہ ہو رہا ہوتا تو پتا بھی نہیں ہوتا میں لڑی ہوئی کہ نہیں لڑی. تو پالوس رسول زندہ ہو کہہ رہا ہے یا مرنے کے بعد کہہ رہا ہے؟ زندہ. تو آپ میں سے کوئی ہے زندہ جو یہ کہے میں نے کشتی لڑ لی ہے، جو میں کرنا چاہتا تھا کر لی. یہی تو میں نے آغاز میں بتایا. کیوں؟ ہمارا مائنڈ کلیئر نہیں ہے، سوچ کلیئر نہیں ہے. ہم نے جو ہمیں رویا ملتی ہے یا جو ہماری وش ہوتی ہے، جو ہمارا پیشن ہوتا ہے، جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، وہ ہم اپنے اندر رکھتے ہیں اور لوگوں سے ڈرتے ہیں. مثال کے طور پر خدا نے مقدس نوح سے کہا کشتی بنا. کتنی بڑی کشتی بنا؟ کتنی بڑی؟ 200 ہاتھ. اور اونچی کتنی؟ چوڑی کتنی؟ اس کا مطلب ہے خدا نے ایک بہت بڑا جہاز بنایا اس زمانے کے اندر. قدیم زمانے کی بات اور آج کے زمانے کی، قدیم زمانے کی بات. تو خدا نے اسے کہا تو کیا کر کشتی بنا، اور کشتی بناتے ہوئے تو نے کرنا کیا؟ کافی فیصلہ فائدہ بند کرائیں گے لیکن منہ نہیں بند کرنے کیا. پلیز درجے بنا دو. کشتی کا پورا اسکیچ خدا نے بتا دیا. اس کے بعد خدا نے کیا کرنا ہے؟ تھینک یو. کیا منادی کرنی ہے؟ یہ جی لکھ رہے ہیں کیا؟ تھینک یو تھینک یو. میرے ساتھ رہیے. کیا کام کرنے کے لیے خدا نے مجھ سے کہا؟ کشتی تیار کر اور ساتھ ساتھ کیا کر؟ لوگوں کو بتا میں بنا کیوں رہا ہوں، یہ کشتی کیوں بن رہی ہے. اس لیے یہ کشتی بنا رہا ہوں کہ طوفان آنے والا ہے، اس لیے بچنا ہے تو خدا کی طرف آؤ. بچنا ہے تو خدا کی طرف آؤ.
طوفان آنے والا ہے، بچ جاؤ۔ جب نوح کو خدا نے رویا دی کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، تو نوح نے کیا کیا؟ شروع کر دیا۔ کتنے لوگ ساتھ لیے؟ سب سے پہلے اس نے کس سے بات کی؟ پھر ساتھ لیے کس سے بات کی؟ اپنے خاندان سے، اپنی بیوی سے۔ خدا نے مجھے یہ رویا دی ہے، بچوں سے بات کی، خدا نے مجھے رویا دی ہے۔ اب بیوی بچوں کو کنوینس کرنے کے بعد جو اگلا اسٹیپ اس کا تھا، پبلک کے اندر نکل گیا اور کہنا شروع ہو گیا، یہ دیکھو میں کشتی تیار کر رہا ہوں، طوفان آ جائے گا، مرے جاؤ گے، اگر بچنا ہے تو خدا کو قبول کرو، اور اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس کشتی میں آ جائے۔ کشتی بنی تھی یا نہیں؟ کتنے سال سے کتنے بیٹے نے چھوڑی گئے؟ کتنی نسلیں گزر گئی؟ کتنی نسلیں گزر گئی؟ نسل کتنی دیر سے جوان ہو جاتی ہے؟ جوان کو تاری عمر 40 سال کی دیر 40 ہو گئے۔ آج سانو پوچھو، ساڈا کام ہے نکاح کرنا، سانو پوچھ لو بھائی صاحب بارہ کتنے بیٹے کدو نہیں کر سے نکاح کر دیں؟ یار ساری بات ہی لیگلی اگر کتنے نکال کے کب کرتے ہیں؟ بالغ جب بچی ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، کتنے سالوں میں ہم نکاح اجازت ہوتا ہے؟ 18 سے 1 کو 19 نسل بدل گئی۔ بیج نوی تیاری ہو تھا ہم آگے دسو 6 سال رافقی لائی بابے نے۔ طوفان آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے۔ ہوا کیا؟ نہیں ایوی آ گیا طوفان کیا بائبل طوفان ہے تو چٹکے جی لینا طوفان 120 سال 6 نسلوں کے آگے اس نے اپنی بیوی کو شیئر کیا، یہ ہوگا یہ ہوگا، انہوں نے پاپا بڑا ہی پیٹ ہے۔ ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل، پانچویں نسل، چھٹی نسل، نسلیں آ رہی ہیں اور لوگ بھر رہے ہیں، لیکن طوفان نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈٹا رہا۔ اس نے کہا خدا نے مجھے بیعت دیا ہے، میں کر کے دکھاؤں گا، اور 120 سال کرتا کیا رہا؟ بناتا رہا، کشتی تیار کرتا رہا، ہٹا نہیں۔ تھوڑا کام کیا پھر بیٹھ گیا، تھوڑا کام کیا پھر بیٹھ گیا۔ اب اتنی بڑی کشتی 120 سال میں بنائی اس نے۔ جب تک کشتی تیار ہوتی رہی تب تک طوفان نہیں آیا، جب تیار ہوگی تب طوفان آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جب ہمیں ویژن دیتا ہے تو ہم اپنی ویژن کے ساتھ ڈٹے نہیں رہتے۔ آج اسی آنے اسی تو نوکری شروع کرنی ہے، ایک تو چنگا پیسہ نہیں لب رہا، ایتھے توڑ دو، ایک تو چنگا نہیں لب رہا، ایتھے توڑ دو، ایک تو نہیں لب رہا، ایتھے توڑ دو، کہ ایسے طرح ہی اسی بڈھے ہو جاتے ہیں۔ بزنس شروع کیا، اس میں تھوڑا سا فلاپ ہوا ہے، اولا شروع کر لو، اولا شروع کر لو، اولا شروع کر لو، اتنے دوتی دیکھا جی پادری صاحب کے پاس گاڑیاں ہیں، بہت کچھ ہے، ہوں اسی پادری بن جانے ہیں، شاید مجھ کا پیسہ لگ گیا، اپنی جگہ پر ہم دکھتے نہیں ہیں۔ ٹپوسی مار کے ایک ایسی زندگی میں میری تمام ہو کے بہ جائے، ایک جگہ پر ہم دکھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ لوگ مذاق کریں گے، فائدہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ نوح 120 سال تک بہت پیشن کے ساتھ ڈٹا رہا۔ اس نے کہا خدا نے کلام کیا ہے، خدا نے رویا دی ہے، تو جو آپ کے ساتھ آپ حق کلام ہوتے ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں خدا میرا باپ ہے، آپ دعویٰ کرتے ہیں روح القدس ہمارے اندر ہے، آپ دعویٰ کرتے ہیں یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، تو آپ کے منہ کا کلام خدا اس کی قدر کرتا ہے، آپ کی رویا کی خدا قدر کرتا ہے، آپ کے اسٹیٹس کی خدا قدر کرتا ہے، کیونکہ آپ اس کی قدر کرتے ہیں، اور وہ آپ کی قدر اس لیے کرتا ہے کہ آپ خدا کے خون سے، یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، اور جو خداوند یسوع کے خون سے دھلا ہے وہ خدا باپ کا بیٹا بن جاتا ہے، بیٹی بن جاتی ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو یہ کرنا جانتا ہے، لیکن کرتا کیوں نہیں؟ میرے ساتھ لگی اسی بولتے اس لیے نہیں لیا کہ ساتھ یقین ہی ابھی تک نہیں ہوا، اس لیے ہمارے بیئر کلیئر نہیں ہے، اور جب بیئر
چاہیے ہماری زندگیوں کے اندر ڈر اتنا زیادہ آ گیا ہے. خوف کس چیز کا ہے؟ ڈر اس چیز کا ہے ہم فیل نہ ہو جائیں. خوف اس چیز کا. آپ دیکھیے جب ایک کرسچن ریٹائرڈ ہوتا ہے سال کو پہلے انہیں کام بھی کرنا ہوتا ہے اپنا کار ہوا بنا پیسے کی گل کر رہے تو اس میں کہیں پہنچا نہیں. پیسے مل رہے ہیں میرے وہ گل کریں. سب سے پہلے وہ کیا چاہتا ہے میں کیا کروں؟ گھر بناؤں شاپ بنا اور تمہیں یاد ہوئے جہاں شروع چ کچھ نہیں کر سکیا انہیں اینڈ پہ آ کے شاپ بنا کے تیسرے دن وہ بھی کھاتی پی لیتی. پھر آتا میں نے بزنس میں کام ہو گیا بھائی شروع سے کر لیتا. بات یہ ہے کہ ہمیں خدا بلاتا ہے. آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں یرمیا کے صحیفے کے اندر لکھا ہے خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ سے مخصوص کیا. ایمان رکھتے ہیں؟ اس نے مجھے میری ماں کے پیٹ سے چنا. جب میں بے وجود مادہ تھا تب اس نے میرے مادہ کو اپنے ہاتھوں سے ترتیب دیا اور اس نے اسے صورت بخشی, اسے بلیس کیا. خدا ہمیں چنتا ہے, خدا ہمیں مقرر کرتا ہے, خدا ہمیں الگ کرتا ہے, خدا ہمیں بڑے کام کے لیے. ہم صرف یہ کہتے ہیں بڑی اونچی ساری دعا کر کے غیر زبانہ دعا فتری بول کے او یسوع مسیح نے کہا تو مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو تو کر کے نہیں وہاں. میں کل ایک نوجوانوں کی میٹنگ لے رہا تھا تو نوجوان بڑا جذباتی ہو گئے تھے. ہاں جی یسوع مسیح کا سارے کو بڑے بڑے کام کرو گے. کسی نے یسوع سے بڑے کام کیے ہیں مجھے یہ بتایا. کسی نبی نے, کسی پیغمبر نے, کسی رسول نے, کسی ولی نے, کسی مجدد نے, کسی محدث نے, کسی پیر نے, کسی فقیر نے, کسی عام انسان نے یسوع سے بڑے کام کسی مائی کے لال نے نہیں کیے. اب میرے ساتھ کریں گے ضرور رسول لیجیے. تو مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں کتنی تو مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو کون بولو گا جلدی تو جو مجھے طاقت بخشتا ہے تو جو چاہو مانگو ہو جائے گا. جو چاہو مانگو ہو جائے گا. جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں, سہتے ہوئے لوگ ہیں. پنجابی کہتے ہیں اپنے پیروں سے کھلوتے ہی ایسی کوئی نہیں. ہمارا بھی یہ بھی کلیئر نہیں ہے. بچے کو کچھ اسکول کی بننا ہے, میں ڈاکٹر بننا ہے, تھوڑا جا ہول بڑھنا ہوتا ہول کی بننا ہی وہ پھر بدل جائے گا. تھوڑا جا ہول بڑھنا ہوتا ہول کی بننا ہی. جو آپ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں نا بچوں کو, بچے وہی بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور کے نہیں آتے بچے کے بیٹ مین بنے ہوئے, کوئی اسپائڈر مین بنے ہوئے بنتے کیوں؟ جو ویئر دیکھتے ہیں, جو ویئر دیکھتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں, پریکٹیکلی کاپی کرتے ہیں. میرا چھوٹا بیٹا ہے, انہیں نہایت میرے ناکے کا بچتا ہے. میں آفس میں کام کر رہا ہوں, ابھی اٹھو مجھے فلاں ہیرو کا وہ میک اپ کرو, کوئی ماسک لیا ہو, کوئی اے کر دو, کوئی او کر دو. کیوں کاپی کر رہے ہیں بچے, اور پھر اگلے سالوں میں بدل جائیں گے, نئی کاپی آ جائے گی. اس کو اگلے سال اور بدل جائیں گے, نئی کاپی آ جائے گی. ہم بدلتے ہیں, ہمارے ویژن بدلتے ہیں, ہماری سوچیں بدلتی ہیں. ہم ایک جگہ پر ٹک کے رہنے والے نہیں ہیں, اس لیے ناکام کھڑے ہوئے ہیں. 120 سال جس دن خدا نے موسیٰ سے کلام کیا, موسیٰ سے کہا موسیٰ نکل گیا میں تجھے بلا رہا ہوں, تو خدا نے موسیٰ سے کلام کیا کیا؟ جس دن وہ مصر کے اندر سے نکلا اور نکل کر چلا گیا تو خدا نے اس کے ساتھ جو کلام کیا, جب وہ آگ جل رہی تھی جھاڑی کے اندر اور بجھنے نہیں تھی, تو خدا نے کلام کیا کیا؟ چلو ٹیسٹ کر لو پیتا جی. تھینک یو. شروع ہو گیا جی یہیں سے. موسیٰ اپنی جوتی اتار, کیونکہ جس جگہ پر تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے. اور اگلی خدا نے بات کیا کہی کہ تم جا کے فرعون سے کہے میرے لوگوں کو جانے دے. تو موسیٰ نے کہا تو کون ہے؟ تو خدا نے اپنا نام کیا بتایا؟ ذرا بلند آواز سے خدا نے اپنا نام کیا بتایا؟ میں جو ہوں
سو ہوں. تو جا کے فرعون سے کہنا میں جو ہوں سو ہوں نے تیرے پاس بھیجا ہے اور میں تیرے آگے آگے چلوں گا. میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور میں تجھے برکت دوں گا. کتاب مقدس میں سے فلپیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت اور پھر ہم اس